صلی اللہ پکارو سرکار آ رہے ہیں، صلی اللہ مرحبا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میٹرو ون نیوز کی ماہ ربیع الاول کی خصوصی نشریات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ ناظرین، ہمارا یہ پروگرام، یہ ٹرانسمیشن جس میں ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روشنی حاصل کر رہے ہیں، یعنی کس طرح رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ در یتیم، یعنی آپ کی ولادت سے قبل ہی آپ کے والد محترم کا انتقال ہو چکا تھا۔ اس کے بعد آپ کے دادا حضرت عبد المطلب آپ کی پرورش فرماتے ہیں۔ اس کے بعد دادا کے انتقال کے بعد چچا ابو طالب جو ہیں ان کے ذمہ آپ کی پرورش آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کم عمر ہیں، شام کا سفر ہے، اپنے چچا حضرت ابو طالب کے ہمراہ شام کے سفر پر رواں دواں ہیں کہ جس راستے سے گزرتے ہیں، ایک تو جتنی ہی کڑی دھوپ کیوں نہ ہو، ایک بادل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر سایہ فگن رہتا ہے۔ راستے میں جس قدر چرند پرند درخت جتنی چیزیں آتی ہیں، سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم میں جھکی ہوئی ہیں۔ یہ منظر ایک راہب، بحیرہ راہب دیکھ لیتا ہے، اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ بچہ دراصل نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ چنانچہ وہ حضرت ابو طالب کی خدمت میں پیش ہوتا ہے۔ میں مختصر کر کے اس لیے بتا رہا ہوں کہ وقت کی کمی ہے۔ بہرحال وہ حضرت ابو طالب کو یہ کہتا ہے کہ یہ بچہ جو ہے یہ کوئی عام بچہ نہیں، یہ نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ان کی بہت حفاظت کرنا، اس لیے کہ اگر یہودیوں کو یا نصارہ کو یہ علم ہو گیا کہ یہی وہ بچہ ہے جو کہ اعلان نبوت کرے گا تو پھر وہ اس کی جان کے دشمن ہو جائیں گے۔ ناظرین، اسی طرح جب ہم بات کرتے ہیں سفر شام کی، تو ایک سفر وہ بھی ہے جو سفر تجارت ہے، جو کہ حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ ایک مکے کی متمول خاتون ہے، ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ سے شادی کے خواہش مند کئی سردار ہیں جو کہ چاہتے ہیں کہ وہ حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ سے نکاح کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا سامان تجارت جو ہے وہ شام لے کر جاتے ہیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام میسر آپ کے ہمراہ ہے۔ آپ جب واپس تشریف لاتے ہیں تو اس قدر منافع ہوتا ہے کہ حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ حیران رہ جاتی ہیں، اور وہ پوچھتی ہیں میسرہ سے کہ آخر اتنا منافع کیسے ہوا؟ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر چیز کا عیب بتایا کرتے تھے، اور بس منافع صرف اتنا رکھا اس مال میں جتنا آٹے میں نمک ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں پھر بھی جتنے سامان تجارت جایا کرتے تھے اس میں سب سے زیادہ منافع اس سفر تجارت میں ہوتا ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی عمر مبارک صرف 25 برس ہے، اور حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ جن کی عمر 40 برس ہے، وہ اپنے نکاح کا پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجتی ہیں۔ تو آج کے پروگرام میں ہم جانیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو صفات ہیں، خاص طور پہ جو القاب ہیں جو کہ صادق اور امین کے ہیں، امی لقب بھی آپ کا ہے، ان تمام حوالوں سے بات کریں گے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے پاک اور بابرکت نام سے۔ ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے میں خوش آمدید کہنا چاہوں گا قاری فیصل چشتی کو، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم قاری صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں، اور قاری صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کے حضور تلاوت قرآن پاک کرنے کا شرف حاصل کریں جناب قاری فیصل چشتی۔
حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما صدق الله العظيم سبحان اللہ جزاک اللہ۔ ناظرین، جن آیات کی تلاوت کی گئی ان کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یقیناً ہے تمہارے لیے اللہ کے رسول میں نمونہ بہترین ہر اس شخص کے لیے جسے امید ہو اللہ کی اور روز قیامت کی، اور وہ ذکر کرتا ہو اللہ کا کثرت سے۔ اور جب دیکھا مومنوں نے فوجوں کو تو کہنے لگے یہ وہی ہے جس کا وعدہ کیا تھا ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے، اور سچ کہا تھا اللہ اور اس کے رسول نے، اور نہ زیادہ ہوئی ان کی مگر ایمان اور اطاعت۔ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، اللہ تعالی ہمیں قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ الحمدللہ ہمارے آج کے اس ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے، اور جس طرح ان آیات میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ہم اگر اپنی زندگیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 1% سیرت بھی شامل کر لیں یا اس پر عمل کر لیں تو ہم بہترین مسلمان ہی نہیں، بہترین انسان بھی بن سکتے ہیں۔ بہرحال ناظرین، اب ہماری اس ٹرانسمیشن کا اگلا حصہ ہوتا ہے جس میں ہم اللہ تعالیٰ کے حضور حمد باری تعالیٰ پیش کرتے ہیں۔ ہماری خوش قسمتی ہے روزانہ کی طرح ہمارے ساتھ آج بھی موجود ہیں ملک
کے مشہور و معروف ثنا خواں ہیں، نعت خواں ہیں، پاکستان ٹیلی ویژن کے ایوارڈ یافتہ نعت خواں ہیں، نعت گو شاعر بھی ہیں، شعبہ درس و تدریس سے ان کا تعلق ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ یعنی ایک تواتر سے کئی سالوں سے پاکستان ٹیلی ویژن میں جو مقابلہ نعت خوانی اور حسن قرأت ہوتا ہے اس کی بھی یہ منصف کے فرائض انجام دیتے ہیں، یعنی جج ہوتے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب شکیل مدنی صاحب۔ السلام علیکم شکیل بھائی۔ وعلیکم السلام۔ خوش آمدید کہتے ہیں سر آپ کو۔ بہت شکریہ سر آپ سے درخواست کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کے حضور حمد باری تعالیٰ کی سعادت حاصل کریں۔ اے خدائے عالم رنگ و بو، تیری شان جلا جلالہ، اے خدائے عالم رنگ و بو، تیری شان جلا جلالہ، ہے ہر ایک گمان سے بلند تو، تیری شان جلا جلالہ، تیری شان جلا جلالہ، تیرا عکس کون و مکان میں ہے، تیرا نور سارے جہاں میں ہے، تیرا نور سارے جہاں میں ہے، تیرے اذن سے ہے ہر ایک نمو، تیری شان جلا جلالہ، تیری شان جلا جلالہ، مجھے وصف صدق مقال دے، مجھے ایسے سانچے میں ڈھال دے، مجھے ایسے سانچے میں ڈھال دے کہ میں کر سکوں تیری گفتگو، تیری شان جلا جلالہ، تیری شان جلا جلالہ، اے خدائے عالم رنگ و بو، تیری شان جلا جلالہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جزاک اللہ، بہت خوبصورت انداز میں آپ نے حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ ناظرین، اب پروگرام کے اس حصے میں ہم پیش کرتے ہیں قصیدہ بردہ شریف، جو کہ حضرت امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ کا تحریر کردہ ہے، اور یہاں میں درخواست کروں گا جناب فیصل چشتی سے اور ثنا سید سے کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
قصیدہ بردہ شریف پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں قاری فیصل چشتی اور ثنا سید. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لم تقترن بزمان وهي تخبرنا لم تقترن بزمان وهي تخبرنا عن المعاد وعن عاد وعن إرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ہر زمانے سے بڑی ہے اور سناتی ہے ہمیں. ہر زمانے سے بڑی ہے اور سناتی ہے ہمیں. عاقبت کا حال بھی اور قصہ یاد و ارم. O the most generous of all, who else is there to give me protection in sudden calamities and common mishaps? Surely there is none except you. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. دامت لدينا ففاقت كل معجزة. دامت لدينا ففاقت كل معجزة من النبيين إذ جاءت ولم تدوم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. معجزہ قرآن کا برتر رہے گا تابت. معجزہ قرآن کا برتر رہے گا تابت. اس کے آگے معجزات انبیاء ہیں کالعدم. The world and its counterpart, the other world, oh their rehabilitants to the liberality and even the knowledge contained in the pen and the board is just a fragment of the science. You are at the matter of what? مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سبحان اللہ، جزاک اللہ. بہت شکریہ قاری فیصل چشتی آپ کا، ثنا سید آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین ہماری ٹرانسمیشن جاری ہے، یہاں خدمت حاضر ہوتے ہیں، کہیں نہ جائیے گا، دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز کی ماہ ربیع الاول کی خصوصی نشریات رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مرحبا. جی ناظرین ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں نیوز کی خصوصی نشریات رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ناظرین آج کے پروگرام میں گفتگو کریں گے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
جب اس وقت اس قدر معتبر ہیں مکے میں کہ جب خانہ کعبہ میں حجر اسود کی تنصیب کا معاملہ آتا ہے تو سب سے پہلے تو یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ جو شخص خانہ کعبہ میں بیت اللہ میں صبح کے وقت سب سے پہلے داخل ہوگا وہی اس مسئلے کو حل کرے گا۔ اللہ کی شان دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ میں داخل ہوتے ہیں اور تمام لوگ جو ہیں وہ یہ آواز ہوگی کہتے ہیں کہ یہ آ گئے صادق اور امین اور یہی فیصلہ کریں گے کہ حضرت کو کس طرح نصب کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکمت بھی رکھتے ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ تعالیٰ نے تمام تربیت کر کے دنیا میں بھیجا ہے، پڑھے لکھے بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی جو ایک اس بات کا ادراک رکھنا ہوتا ہے نا کہ ایک مسئلے کو کس طرح حل کیا جاتا ہے، یہ ادراک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مسئلے کا یہ حل نکالتے ہیں کہ ایک چادر پہ حجر اسود کو رکھ دیا جائے اور سارے کونے اور اطراف سے تمام قبائل کے جو سرداران ہیں وہ پکڑ لیں اور اس حجر اسود کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دست مبارک سے نصب فرماتے ہیں۔ اہل قریش، اہل مکہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مظالم بھی ڈھاتے ہیں اعلان نبوت کے بعد، لیکن صادق اور امین کے نام سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانتے ہیں۔ اس حوالے سے آج گفتگو کریں گے۔ اس سے پہلے کہ اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں، اپنے آج کے جو مہمانان گرامی ان کا تعارف آپ سے کرانا چاہوں گا۔ میرے سب سے پہلے مہمان کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، مختلف ٹی وی چینلز پہ آپ نے ان کو دیکھا ہوگا، اسلامک اسکالر ہیں اور بہت خوبصورت انداز میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بیان فرماتے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں جناب مفتی نور رحمانی صاحب۔ السلام علیکم۔ مفتی صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ٹرانسمیشن میں۔ ناظرین، اس کے علاوہ آج کے میرے جو دوسرے مہمان ہیں یہ ہمارا مستقل اس ٹرانسمیشن کا حصہ رہیں گے اور آپ روزانہ آپ کی ہم ان سے ملاقات بھی کرائیں گے اور ان کی گفتگو سے ہم فیض حاصل کریں گے۔ یہ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، مختلف ٹی وی چینلز پر جو ہے وہ جو پروگرامز ہوتے ہیں اسلامک اس میں نظر آتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ شعبہ درس و تدریس سے ان کا تعلق ہے۔ جامعہ کراچی کے سابق رئیس ہیں شعبہ کلیہ فنون و سماجی علوم کے، اور اس کے علاوہ اسلامک اسکالر ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب۔ السلام علیکم سر، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین ہمارے ساتھ جیسا کہ سب جانتے ہیں ہماری اس ٹرانسمیشن کا حصہ ہیں ملک کے مشہور و معروف ثنا خواں ہیں، نعت خواں ہیں، شکیل مدنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور قاری فیصل چشتی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ مفتی صاحب، آپ سے چاہوں گا جاننا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش جو ہے وہ چونکہ آپ اس دنیا میں یتیم آئے اور حضرت عبدالمطلب کی وفات کے بعد حضرت ابو طالب آپ کی پرورش فرماتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو خصوصیات اور جو ایمانداری، جو صداقت ہے وہ پورے اہل مکہ جانتے ہیں، کیا فرمائیں گے سر؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اور درود و سلام اللہ کے رسول، ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا، تاجدار مدینہ، تاجدار ختم نبوت حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سب سے پہلے تو آپ نے بہت اچھے موضوع پر اور دور حاضر میں جس چیز کی بڑی ضرورت ہے اس موضوع کا انتخاب کیا۔ بہت کم جو ہے ٹی وی چینلز پر اچھے موضوعات کا انتخاب ہوتا ہے اور اس میں بہت کم اہل علم ہوتے ہیں۔ انتخابات تو بہت ہوتے ہیں لیکن انتخاب کم ہوتے ہیں، اور آپ جیسی شخصیات نے جو اس کا موضوع کا انتخاب کیا، میں دل سے دعا کرتا ہوں کہ جو آج سنیں اللہ تعالیٰ سننے کے بعد ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کے صدقے میں اللہ ہم سب کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ آمین۔ لیکن جو آپ نے ایک بات کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی کے حوالے سے، اب دور حاضر میں اس کو کنیکٹ کرتے ہیں جب کوئی بندہ سچا ہوتا ہے۔ دیکھیں، جب رب ذوالجلال کی جب آپ قرآن مجید فرقان حمید میں دیکھتے ہیں اس کی صفات الہیہ، تو اس میں ایک جو سب سے صفات ہے وہ سچائی ہے۔ جب بندہ سچا ہوتا ہے تو جو اللہ کی رحمت کا ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے، جو ہیوی نیٹ ورک ہے، جو وائی فائی کنیکشن ہے، تو اس وائی فائی کنیکشن سے بندے کی جب سچائی کے الفاظ کی ادائیگی ہو رہی ہوتی ہے، اس کنیکشن کی مضبوط وائی فائی سسٹم میں جڑ جاتا ہے اور اللہ کی رحمت سے متصف ہو جاتا ہے۔ یہ تو ایک عام بندے کی بات ہے کہ جو بندہ سچائی کے الفاظ کے کلمات کو ادا کرتا ہے۔ جیسے ایک بزرگ کے بارے میں میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ قبلہ پیر طریقت حکیم سید سرفراز احمد
رحمانی رحمت عطا فرماتے ہیں ایک شخص، ایک اللہ کا ولی ایسا تھا کہ جب کوئی بھی کسی بھی شخص کے لیے دعا کرتا تھا تو اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا تھا۔ پوچھا گیا کہ آپ ایسے کیا کلمات پڑھتے ہیں، آپ ایسا کیا کام کرتے ہیں، آپ ایسا کیا اسم اعظم پڑھتے ہیں؟ وہ بزرگ کی آنکھوں سے آنسو نکلے، کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک جملہ ذہن میں آتا ہے، کہنے کہ حضور نے فرمایا مومن سب کچھ ہو سکتا ہے، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ میں نے اس زبان سے جھوٹ بولنا چھوڑا، رب نے میری باتوں کو رد کرنا چھوڑا۔ حضور کی جو ایک صفات ہے صادق رمی، اس زمانے میں جب جھوٹ بولنے پہ فخر کیا جاتا ہے، اس زمانے میں جب کہا جاتا ہے معذرت سوری ٹو سے، آج بھی جب کوئی جھوٹا آدمی ہوتا ہے نا ڈاکٹر صاحب استاد محترم کہا جاتا ہے بھائی بڑا فنکار ہے، اس زمانے میں ہاں حقیقت یہ ہے کہ فنکار ہے۔ اس زمانے میں کہ جب جھوٹ کو فنکاری کا اعلیٰ درجہ دیا جاتا تھا، اس معاشرے میں کوئی پوچھے تم میں کوئی سچا ہے تو اہل عرب فخر سے بولتے تھے ہاں ہمیں محمد رسول اللہ ہے، ہم میں محمد ہے۔ تو جب آج بھی کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی رب ذوالجلال سے کنیکشن مضبوط ہو، سچائی شروع کر دے، نبی کا نور آنا شروع ہوگا، رب کی رحمت میں آ جائے گا، زندگی میں برکتیں آ جائیں گی، زندگی سے مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ سبحان اللہ کیا کہنے۔ ڈاکٹر صاحب آپ سے بھی جاننا چاہیں گے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ لوگوں کی یعنی جو اہل مکہ ہیں وہ اپنی امانتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رکھ پاتے ہیں، اور اس لیے کہ انہیں یقین تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو ہے وہ کسی صورت اس امانت میں خیانت نہیں کر سکتے۔ لیکن آج کے دور میں اگر ہم کسی ایسے شخص کو ڈھونڈیں نا کہ ہم اس کے پاس اپنی کوئی قیمتی شے رکھوا دیں تو شاید اپنے سگے رشتہ داروں میں بھی ہم ایسے لوگ نہ ڈھونڈ پائیں۔ بڑا عالمیہ ہے۔ اگر ہم یعنی باقی صفات اپنی جگہ، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ باقی صفات، وہ صفات ساری اگر صرف ہم اپنے اندر صداقت لے آئیں اور امانت داری لے آئیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید ہمارا معاشرہ خود بخود بہتر ہو جائے گا۔ کیا فرماتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلی یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم کلہم رسول اللہ یا رب حسدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ قبلہ ڈاکٹر صاحب آپ نے جس عقیدت اور محبت کے ساتھ سرنامہ کرام سے لے کر اب تک اور ہمیشہ چاہے یہاں ہو یا جہاں بھی ہو حضور سے وابستگی کا اظہار کیا ہے، حضور نے آپ کو اس کے لیے منتخب کیا ہے، تب آپ نے اس کا اظہار کیا ہے۔ اور میرے شہزادے، میرے چھوٹے بھائی، بہت پیارے محبت کرنے والے مفتی رحمانی صاحب جس خوبصورت پیرائے میں ابھی گفتگو فرما رہے تھے، حضور کی صفات کاملہ کو جس مختصر وقت میں آپ نے حوالوں سے بیان کیا ہے وہ یقیناً ان کی صفت ہے، بہت خوبصورت انداز سے ماشاءاللہ۔ بات یہ ہے کہ قرآن کریم نے تو واضح طور پر یہ فرما دیا کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ سچ کے ساتھ ہونا، سچوں کے ساتھ ہونا اصل میں رب کے ساتھ ہونا اور رسول کے ساتھ ہونا ہے۔ اب جو معیار، مقیاس اور بنیاد ہے وہ یہ کہ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کون سچ کے ساتھ ہے، کون جھوٹ کے ساتھ ہے۔ جو سچ کے ساتھ ہے وہ غلامی رسول میں آ گیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور جو جھوٹ کے ساتھ ہے، انا کے ساتھ ہے، تکبر کے ساتھ ہے، وہ منافقوں کے ساتھ آ گیا۔ اس کا حشر عبداللہ ابن ابی کے ساتھ ہوگا، عبداللہ ابن سلول کے ساتھ ہوگا، ابو لہب کے ساتھ ہوگا، اور نہ جانے کس کے ساتھ ہوگا۔ خواہ وہ ظاہری لبادہ کچھ بھی اوڑے، کتنا ہی دعوے کرے، لیکن ان کے دلوں پر ہم نے مہر لگا دی ہے، ختم اللہ علی قلوبہم۔ کیوں کہ سچ اور جھوٹ کا ایک معیار ہے۔ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول نقل کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی سے پوچھا کہ ایمان کی مقیاس کیا ہے؟ مقیاس اپنے بچوں کے لیے، اپنے بہنوں کے لیے ترازو کیا ہے؟ کیسے سوچیں گے، کیسے دیکھیں گے کہ سچ اور جھوٹ میں کیا فرق ہے؟ کہا جیسے حضور سے عشق ہو، محبت ہو، یہ سچ ہے، اس کے علاوہ سب جھوٹ ہے۔ واہ بالکل۔ اب آپ آئیے کہ یہ امانتیں رسول برحق، بے شک حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی دین کی تعلیم دی وہ حق کی تعلیم دینے کے لیے آئے تھے، اور قرآن فرما رہا ہے ان تؤدوا الامانات الی اہلھا۔ کون لوگ ہیں یہ؟ وہ کہ جن کے مقدر میں، نصیب میں لکھ دیا گیا ہے کہ یہ میرے ساتھ اٹھیں گے مومنین کی شکل میں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نعت بھی پڑھیں گے، یہ بیٹھے ہوئے حضرات،
نہیں بیٹھے ہوئے آپ ہیں جو حضور کی جب محبتوں کا تذکرہ ہوگا تو ذکر سے جن کی آئے آنکھوں میں اشک، ذکر سے جن کی آ جائیں آنکھوں میں اشک، ایک اشک ندامت بڑی چیز ہے، واہ واہ، شاہدی کی محبت بڑی چیز ہے، یہ مدینے کی واہ حسرت بڑی سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات آپ. اب یہ مدینے کی حسرت ہے کیا، مدینے کی محبت کیا ہے اور امانت کیا ہے؟ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی امین و صادق ہوگا؟ نہیں ہو سکتا. حضور جا رہے ہیں لیکن نصیحت یہ ہو رہی ہے کہ یہ امانتیں ادا کر دینا، صرف اشارہ دیتے ہوئے چلوں اور لوگوں جمع ہو جاؤ، یہاں آ جاؤ، یہاں آ جاؤ، خطبہ حجۃ الوداع، اے حاضروں ہاں جب تم یہاں پر ہو تو تم گواہ رہو کہ تم تک تمہاری امانتیں پہنچ گئی ہیں اور تم اس بات کے ذمہ دار ہو کہ اسے بعد میں اپنی نسلوں تک پہنچانا، سبحان اللہ. کیا یہ ہے امانت. کیا کہنے سر، بہت خوبصورت بات آپ نے کی. آپ کی گفتگو کو ہم مزید آگے بڑھائیں گے لیکن ناظرین یہاں ایک چھوٹا سا وقفہ لینا چاہیں گے. وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. نیوز بریک ہے، دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز کی ماہ ربیع الاول کی خصوصی نشریات. رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.